بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. آج پیغام رمضان کے حوالے سے سماج میں پائی جانے والی ایک اہم ترین بیماری کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو سماج میں بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سی کمیاں ہیں، بہت سے عیوب ہیں، لیکن ایک اہم ترین بیماری جو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جسے غیبت کہتے ہیں، جسے کسی کے حق میں برائی کرنا ہے. میں یہیں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، دو لفظ ہے، ایک ہے غیبت اور ایک ہے تہمت. دونوں بہت فرق ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی انسان کی اس برائی کو جو ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، اس عیب کو جو پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، بیان کرنا جسے وہ سن کر ناراض ہو جائے. غیبت میں دو پوائنٹ بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی پائی جانے والی حقیقت کو بیان کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ چیز ہے، مثلا ناٹا ہے، شارٹ مین ہوتا ہے، قد جس کا چھوٹا ہوتا ہے، یا فرض لولا ہے، یا فرض لنگڑا ہے. یہ سب چیزیں ہیں، یہ حقیقت ہے. حقیقت کو، واقعیت کو بیان کرنا اور دوسرے اس سامنے والے کا سن کر ناراض ہونا، یہ دو چیزیں مل کر غیبت کہلاتی ہیں. تو کسی کے عیب کو یا کسی کے نقص کو، چاہے ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو، ظاہر میں جو دکھائی دیتا ہے، باطن میں بدن کے کپڑے سے چھپے ہیں، ڈھکے میں، اس کو آپ جانتے ہو، اسے آپ بیان کر دیں کسی سے. کہ کسی کے عیب یا نقص کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا جسے سن کر وہ ناراض ہو جائے. اگر ایسا کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اسے غیبت کہتے ہیں. غیبت کو غیبت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ عام طور سے یہ باتیں انسان کے پیٹھ پیچھے کہی جاتی ہے، اس کے عدم موجودگی میں کہی جاتی ہے، غیر موجودگی میں کہی جاتی ہے، اس لیے اس کو غیبت سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی معمولاً لوگ برائیاں منہ پہ نہیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کرتے ہیں. تو غیبت یعنی یہ صورت، یعنی واقعیت کا بیان کرنا جسے سن کر وہ ناراض ہو جائے، اسے غیبت کہتے ہیں. تو تہمت کیا چیز ہے؟ تہمت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کا یا کسی فعل کا یا کسی حالت کا کسی کی طرف نسبت دینا، در حالے کہ وہ چیز اس میں پائی نہ جاتی ہو، یہ بات وہ کہی نہیں اس میں، جس کو کذب محض کہہ سکتے ہیں، صرف جھوٹ، صرف غلط. تو تہمت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی جانب صرف جھوٹی بات کی نسبت دینا، چاہے زبان کے اعتبار سے کوئی بات ہو، چاہے کردار کے اعتبار سے کوئی بات ہو، اور چاہے کسی حالت کے اعتبار سے ہو، اس میں پائی نہیں جا رہی مگر ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہے. اسے تہمت کہتے ہیں. تہمت بھی خطرناک چیز ہے، لیکن ہم نے دیکھا روایت میں کہا گیا الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ زنا حق الناس ہے، معاف کیجیے گا، زنا حق اللہ ہے. اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے نعوذ باللہ، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہے کہ اگر سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے تو ممکن ہے کہ خدا اسے معاف کر دے، بشرطے کہ دوبارہ تکرار نہ ہو. لیکن غیبت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ نہ معاف کر دے، جب تک وہ نہ معاف کر دے خدا معاف نہیں کرتا ہے. کیونکہ غیبت کے ذریعے سے بہت سی بیماریاں، بہت سے اختلاف جنم پاتے ہیں. اس لیے پروردگار عالم نے غیبت کے بارے میں قرآن میں منظر کشی کی، وہ یہ کہی ہے، فرماتا ہے کیا تم پسند کرو گے، جو شخص غیبت کرتا ہے اسے خطاب کر کہتا ہے کہ کیا تم پسند کرو گے اپنے بھائی کا جو کہ مردار یعنی مر چکا ہو اس کا گوشت کھاؤ؟ کوئی بھی عاقل انسان اپنے مردار کا تو احترام کرتا ہے، گوشت کھانے کا تصور دور کی بات ہے، حضرت صاحب نہیں آتا. یا خدا کہتا ہے مردار بھائی کرے. کوئی اگر انسان غیبت کرتا ہے تو اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے، جبکہ خدا خود کہتا فقر ہے تم قطعاً تم اسے پسند نہیں کرو گے. تو اس سے غیبت سے بچنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اس لیے غیبت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر سے ایک حدیث ہے کہ جناب ابو ذر نے پیغمبر سے پوچھا مل غیبہ، غیبہ کیا چیز، غیبت کسے کہتے ہیں؟
قال ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو ایسی بات سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ قلت یا رسول اللہ فإن کان فیہ الذی یذکر بہ، اگر وہ بات اس میں پائی جا رہی ہو جو کہی جا رہی تب بھی وہ غیبت ہے۔ قال اعلم انک اذا ذکرتہ بما ہوا فی فقد اقتبتہ، یاد رکھنا جب تم وہ بات جو اس میں پائی جا رہی ہے جب تم کہہ رہے ہو اور وہ ناپسند کر رہا ہے، یہی تو غیبت ہے۔ غیبت اسی کہتے ہیں، اس لیے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سماج اس میں بہت گرفتار ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ، اور اگر تم نے وہ بات اس کے بارے میں کہی جو اس میں نہیں پائی جا رہی تو یہ تہمت تم نے لگایا، الزام لگایا ہے۔ تو دیکھیے غیبت اور تہمت کا خود فرق واضح کر دیا معصوم کی حدیث نے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے سماج میں اس بیماری سے بچیں، کیونکہ غیبت کے ذریعے سے انسان کا عمل فسق اور فاسق کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان جب فاسق ہو جاتا ہے تو دعا کا اثر ختم ہو جاتا ہے، عبادتوں کا وزن ختم ہو جاتا ہے، انسان کی آبرو معاشرے میں چلی جاتی ہے، کیونکہ جب کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو سامنے والا پلٹ کے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے، تو انسان خود بے آبرو ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو انسان ظاہری اعتبار سے شرمندہ ہوتا ہے، ایک معنوی اعتبار سے بھی بے آبرو ہو جاتا ہے۔ تو ایک کوشش کریں اس عمل سے بچیں کہ جو ہماری دعاؤں کا اثر ختم کر دیتا ہے، اس عمل سے بچیں کہ جو ہمارے سماج میں بے آبرو کر دیتا ہے، اس عمل سے بچیں جو دوسروں کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اس عمل سے بچیں جو دوسروں کے درمیان اختلاف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم اس گناہ سے کیوں دو چار ہوں کہ جس سے خدا بھی ناراض ہو، اہل بیت بھی ناراض ہو۔ آئیے ماہ مبارک رمضان میں ہم عہد کریں کہ خدا ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہمارے نفس کی اصلاح ہوئی اور ہمارے دل پہ صرف تیرا قبضہ ہے، صرف تیری حکومت ہے، تو ہم عہد کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو واسطہ بنا کر کہ اس مہلک بیماری سے، اس مہلک عیب سے، سماج کو تباہ کرنے والی بیماری سے ہم بچیں گے۔ اور اب بھی غیبت کیا ہے تو خدایا وہ ہمیں معاف کر دے جس کے حق میں ہوئی ہے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ غیبت نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔